الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟ جو سرکش لوگ شرک اور گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، ان سرکشوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ سے ان کی قسمت میں ایمان لانا نہیں رکھا، اور اس کا سبب علم الہی میں ان کی سرکشی اور نافرمانی ہے۔ اسی طرح خدا کی لکھی ہوئی بات ان پر فسق اور نافرمانی کی وجہ سے راست آئی۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو کہ کائنات کا اور مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو کہ جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کا نظام نہایت مضبوط اور مستحکم بنایا ہے، اور وہی ہے جو کہ دنیا کے تمام کاموں کا انتظام فرماتا ہے۔ جب ان مشرکوں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام یہ کام کرتا ہے اور اسی نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ لہٰذا جب ابتدائی طور پر وہ مان رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی پیدا فرماتا ہے، اب معاد کا ذکر ہے، یعنی جب اعتراف کر چکے کہ زمین آسمان، سمع و بصر، موت و حیات سب کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا اللہ ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اور دوہرا دینا بھی اللہ ہی کا فعل ہو سکتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی زبانی جب وہ خود اس دہرانے کی خبر دیتا ہے تو اس کے تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ مبدعہ کا اقرار کر کے معاد کی طرف سے کہاں پلٹے جاتے ہو؟ کیوں کر اپنی سرکشی اور اپنی تکبر کی وجہ سے جو باتیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں ان سے پھرے جا رہے ہو۔ جب مان لیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے یہ تمام کائنات پیدا فرمائی ہے، تو یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ ہی ہے جو کہ اس کو دوبارہ بنائے گا اور فیصلے کے دن سب کے لیے فیصلہ فرمائے گا۔ نیکوکاروں کو نیکوکاری کی جزا ملے گی اور بدکاروں کو بدکاری کی سزا ملے گی۔ یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کائنات پیدا کی ہے، اسی طرح سے کوئی انسان یا کوئی ہستی یا کوئی جھوٹا خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں جو کہ کائنات کو دوبارہ پیدا کروں گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔